کیا ہے، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا رکوع اور اس کے بعد تیسرا رکوع، ان دونوں رکوعوں کے اندر اسی غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے۔ جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے مسلمان پہنچے تو وہاں 4 قبیلے بڑے بڑے مشہور رہتے تھے۔ ایک اوس کا قبیلہ، ایک خزرج کا قبیلہ، یہ 2 انصار بنے ہیں جن کو ہم انصار کہتے ہیں، یہ مدینہ کے شہر میں رہتے تھے۔ اور 2 قبیلے یہودیوں کے تھے جو عوالی مدینہ میں رہتے تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہم وہاں آپس کے اندر معاہدوں کے ساتھ، امن کے ساتھ، جوڑ کے ساتھ رہیں، چونکہ بحر کا دشمن اہل مکہ وہ تو ویسے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے، تو ہم یہاں پر آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ امن معاہدے سے جوڑ کے رہیں۔ کچھ لوگ تو 4 قبیلوں میں سے مسلمان ہو گئے، لیکن باقیوں کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے معاہدے کر لیے، ان کو اپنا حلیف بنا لیا۔ تو یہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا معاہدہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے۔ مشرکین مکہ کو جنگ بدر میں خوب ان کی پٹائی ہوئی، کمر ٹوٹی، لیکن غزوہ احد کے موقع پر ان کو پھر کچھ شاہ ملی، کیونکہ مسلمانوں کو غزوہ احد میں کافی سارا نقصان آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک شہید ہوا، تو وہاں پر مسلمانوں کو ظاہری طور پر ایک کافی ساری ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پھر کافروں کی ذرا ہمت بندھ گئی۔ تو جو یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، ان میں سے جو بنو قریظہ تھے، یہودی ویسے ازلی دشمن ہے اسلام کا اور گندی ذہنیت کا حامل ہے، یہ بات خود خالق کائنات فرماتا ہے۔ جو اللہ پیدا کرنے والا ہے وہ یہودیوں کا ذہن یہی بتلاتا ہے۔ قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو علماء نے قرآن کی روشنی میں یہود کی 40 بیماریاں، یہ مستقل کتاب لکھی ہے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ تو بنو نذیر قبیلے نے کسی موقع پر کسی بہانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور سازش ان کی یہ تھی کہ ہم علیاذ باللہ سازش کر کے خفیہ طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مروا دیں گے۔ سازش یہ کی کہ بہت بڑا پتھر بڑی سارا اٹھا کر کے کوٹھے کمرے کے اوپر رکھوا دیا، چھت پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بنا دی بیٹھنے کی بالکل دیوار کے ساتھ، اور آدمی مقرر تھے کہ اوپر سے یہ پتھر تم گراؤ گے، ان کے اوپر آئے گا تو بس مر جائیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے سازش تیار کی ہوئی تھی، لیکن جب بیٹھ گئے، بات چیت شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ ان کا ایسا معاملہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ گئے اور آپ نے اعلان کر دیا کہ تمہارا ہمارا امن کا معاہدہ ختم، تم نے غداری کی، بدعہدی کی، اس لیے اب تمہارے ساتھ ہمارا کوئی امن کا معاہدہ نہیں ہے۔ تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، 10 دن کے اندر تم یہاں سے چلے جاؤ، جلا وطن ہو جاؤ۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر ہماری مرضی، ہم جو چاہیں گے تمہارے ساتھ کریں گے۔ پہلے تو وہ تیار ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں، لیکن منافقین کا جو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، ابی بن سلول، مدینہ طیبہ میں رہتا تھا، تو منافق تھا، اس نے جا کے ان کو کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، گھر وطن علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہو صرف ان کی دھمکی دینے پر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ قبیلہ بنو قریظہ والے تمہارے ساتھ ہیں، میں جا کے مکے والوں سے بات کرتا ہوں وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، اتنے لوگ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، تم ان کی دھمکی پر وطن علاقہ گھر چھوڑتے ہو، تم ان کو کہہ دو ہمارا جو کرنا ہے کر لو، ہم نہیں جاتے۔ غرض ہے کہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ ہم نے یہاں سے نہیں جانا، آپ جو کر سکتے ہو کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر حملہ کیا، ان کا محاصرہ کیا، یہ قلعے میں بند ہو گئے۔ تو کچھ دن محاصرہ رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محاصرے کے دوران جن کے بل بوتے پر انہوں نے یہ کیا تھا، ان میں سے ایک بھی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔
نہ مکے والے آئے، نہ قبیلہ بنو قریظہ والے آئے، نہ وہ منافقین آئے، کسی کو بھی جرأت نہ ہوئی، غرض ہے کہ بالآخر انہیں ہتھیار ڈالے اور یہ معاہدہ طے ہوا کہ ہم یہاں